اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا فرمان سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعض ساتھیوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی، جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور داڑھی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے اسطروں کی دھار کی آزمائش کر چکے تھے، حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور موتی، اب تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔ کالو، واسو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔ واسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک کہکہ لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں اگتے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا کہکہ سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا کہ ناہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن ناہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل اسے کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی ہے کہ ابا جان زندہ ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ نہ کرے۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلا لیا اور ناہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ ناہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کے اس بات میں سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اسے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ان کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا انعام ہے۔ گنگو نے رنج و ندامت سے ابدیدہ ہو کر یکے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر ناہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی، میں اتنا گرا ہوا نہیں تھا۔ ناہید نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے آپ پر شک نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں، لیکن اس کے لیے مجھے ہار دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں زبیر کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی میرا آدمی اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ جہاز دہلی کی بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے لوٹا ہے۔ ناہید نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے۔ گنگو نے جواب دیا، اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے، لیکن میں اس کا سراغ لگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا، آپ مجھے دبیل شہر کے آس پاس اتار دیں اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔ مایا دیوی نے کہا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔ دبیل کا حاکم ان کا دوست ہے اور وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ گنگو نے کہا کہ حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے، اور دبیل کے حاکم کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر زبیر سے پوچھنے لگا،
آپ دبیل کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میرا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں 1-2 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجہ اور دبیل کے حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے، ورنہ میں آپ کو سندھ کے ساحل پر اترنے کا مشورہ نہ دیتا۔ زبیر نے جواب دیا، ہمارے ساتھ سندھ والوں کے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ پچھلے دنوں ابوالحسن کے متعلق پوچھنے کے لیے والی مکران وہاں گیا تھا۔ راجہ اس کے ساتھ غرور سے ضرور پیش آیا، لیکن اس پر دست درازی نہیں کی۔ گنگو نے جواب دیا، اس کا جہاز خالی ہوگا، لیکن آپ کے جہاز پر ہاتھی ہیں، اور وہ اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، جن کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہیں۔